بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ چند شبہات اور جوابات۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کتابیں اور مقالات لکھے گئے ہوں مگر وہ محفوظ نہ رہے ہوں، لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیا جائے تو اس احتمال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا پوری دنیا میں قرآن کے ماننے والے اور منکرین دونوں میں زیادتی تعداد کی الگ الگ شے ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذریعہ نشر و اشاعت جتنے منکرین قرآن کو حاصل رہے ہیں، قرآن کے ماننے والوں کو اکثر قرون میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ حاصل نہیں رہا۔ قرآن اتنا بلند و باغ دعویٰ اپنے مخالفین کے سامنے کرتا ہے، ان کو چیلنج دیتا ہے، غیرتیں دلاتا ہے، اور مخالفین اسلام اس کے مقابلے میں جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کا چیلنج قبول کر کے کوئی چیز مقابلے کے لیے پیش کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ساری دنیا میں شائع نہ ہوتی، اور ہر زمانے میں منکرین قرآن مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو پیش نہ کرتے، اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر جرح و قدح میں سینکڑوں کتابیں نہ لکھی گئی ہوتی۔ اسلام کے قرن اول میں صرف ایک واقعہ مسیلمہ کذاب یمامی کا پیش آیا کہ اس نے کچھ چند بے حیائی کے الٹے سیدھے کلمات لکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ وحی آسمانی قرآن کی مثل ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کلمات کا حشر کیا ہوا۔ خود اس کی قوم نے ان کے منہ پر مار دیے۔ وہ کلمات ایسے شرمناک غیر مہذب تھے کہ کسی مہذب سوسائٹی میں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور بہرحال جیسے بھی تھے وہ آج تک کتابوں میں نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگر کسی اور شخص نے کوئی اچھا کلام قرآن کے مقابلے میں پیش کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا کی تاریخ اس کو یکسر بھلا دیتی، اور منکرین قرآن اس کو ہر قیمت پر باقی رکھنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ لوگ جو قرآن کے مقابلے پر ہر وقت سینہ سپر رہتے، قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی جن کو قرآن میں نقل کر کے جواب دیا گیا ہے، مگر اس کا ایک واقعہ نہیں کہ کوئی کلام مقابلے پر پیش کر کے اس قرآن کا مثل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ ایک رومی غلام جو مدینے میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور کچھ تورات و انجیل پڑھا ہوا تھا، کبھی کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ عرب کے جاہلوں نے تعصب و عناد سے یہ مشہور کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآنی مضامین اس نے سکھائے ہیں۔ قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کر کے خود جواب دیا کہ جس شخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو خود عجمی ہے، عربی زبان کی بلاغت کو کیا جانے، اور یہ قرآن عربی کی انتہائی بلیغ کتاب ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 دیکھیے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ تم جانتے ہو کہ یہ مخالفین اسلام یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ عجمی ہے، اور قرآن ایک بلیغ عربی زبان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی تحدی کے جواب میں یہ کہا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی قرآن کے مثل کلام کہہ دیتے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ پھر چاہا کیوں نہیں؟ قرآن کے مقابلے کے لیے سارا ایڑی چوٹی کا زور تو خرچ کیا، جان و مال کی قربانی دی۔ اگر تمہیں اس کا مثل کلام لکھنے یا کہنے کی قدرت تھی تو قرآن کی اس تحدی کے بعد تم نے اس کے مثل کلام بنا کر فتح کا صحرا اپنے سر پر کیوں نہیں اٹھایا؟
خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے کے بعد مخالفین نے کچھ شریفانہ سکوت نہیں کر لیا، بلکہ جو کچھ ان کے منہ پر آیا اس کے مقابلے پر کہتے رہے، لیکن یہ پھر بھی کسی نے نہ کہا کہ ہم میں سے فلاں آدمی قرآن جیسا فلاں کلام لکھا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ یکتائی معاذ اللہ غلط ہے۔ بعض معاندین کو یہ سوجھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قبل از نبوت چند روز کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اور راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تو وہ تورات کا ماہر تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سیکھے ہیں، مگر کوئی ان سے پوچھے کہ ایک دن کی ملاقات میں اس سے یہ سارے علوم و معارف، فصاحت و بلاغت کا اعجاز، اخلاقی تربیت، نظام خانگی، نظام مملکت کیسے سیکھ لیے؟ آج کل بعض معترضین نے کہا ہے کہ کسی کلام کی مثل نہ بنایا جائے، اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا کا کلام یا معجزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا ماہر بلاغت کوئی نثر یا نظم ایسے لکھے کہ دوسرے آدمی اس کی نظیر نہ لا سکے۔ سعدی شیرازی کی گلستان، فیضی کی تفسیر بے نقد کو عام طور پر بے مثل و بے نظیر کتابیں کہا جاتا ہے، تو کہ وہ بھی معجزہ ہے، لیکن اگر ذرا غور کرے تو انہیں معلوم ہوگا کہ سعدی اور فیضی کے پاس سامان تعلیم و تالیف کس قدر موجود تھا، کتنے عرصے تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، برسوں مدرسوں میں پڑھے رہے، راتوں کو جاگے، مدتوں محنتیں کی، بڑے بڑے علماء کے سامنے زانوئے ادب طے کیا، سال ہا سال کی محنتوں اور دماغ سوزیوں کا نتیجہ اگر بالفرض فیضی یا حریری یا متنبی یا کوئی اور عربی میں اور سعدی فارسی میں اور ملٹن انگریزی میں یا ہومر یونانی میں یا کالی داس سنسکرت میں ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا کلام دوسروں کے کلام سے فائق ہو گیا ہے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ معجزہ کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اسباب متعارفہ کے توسط کے بغیر وجود میں آئے۔ اور لوگوں کی باقاعدہ تحصیل علوم، استادوں کے ساتھ طویل ملازمت و صحبت، وسیع مطالعہ، مدتوں کی مشاقی ان کی علمی مہارت کے کھلے ہوئے اسباب نہیں ہیں۔ اگر ان کے کلام دوسروں سے ممتاز ہوں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس نے کبھی کتاب و قلم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی مدرسے و مکتب میں قدم نہ رکھا ہو، وہ ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہزاروں سعدی اور لاکھوں فیضی اس پر قربان ہو جانے کو اپنا سرمایہ فخر سمجھے، اور ان کو جو کچھ علم و حکمت حاصل ہوئے ہیں اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض تعلیم کا اثر قرار دے۔ اس کے علاوہ سعدی اور فیضی کے کلام کا مثل پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے کلام کے بے مثل و بے نظیر ہونے کو اپنا معجزہ کہا تھا، اور دنیا کو اس کا چیلنج دیا تھا کہ ہمارے کلام کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جس کے نتیجے میں لوگ اس کا مقابلہ کرنے اور مثال پیش کرنے کے لیے مجبور ہوتے؟ پھر قرآن صرف فصاحت و بلاغت اور نظم و نثر کی ترتیب ہی بے مثال نہیں، بلکہ لوگوں کے دل و دماغ پر اس کی تاثیرات عجیبہ اس سے زیادہ بے مثال اور حیرت انگیز ہے، جن کی وجہ سے قوموں کے مزاج بدل گئے، انسانی اخلاق میں ایک کایا پلٹ گئی، عرب کے تند خو گوار حلم و اخلاق اور علم و حکمت کے استاد مانے گئے۔ ان حیرت انگیز انقلاب تاثیرات کا اقرار صرف مسلمان ہی نہیں، موجودہ زمانے کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ یورپ کے مستشرقین کے مقالات اس بارے میں جمع کیے جائے تو ایک مستقل کتاب ہو جائے، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بنام شہادت الاقوام علی صدق الاسلام تحریر فرمائی ہے۔ اس جگہ چند حوالے نقل کیے جاتے ہیں۔
ڈاکٹر گستاو علی بان اپنی کتاب تمدن عرب میں صفائی سے اس حیرت انگیزی کا اعتراف کیا۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ اردو میں یہ ہے: اس پیغمبر اسلام، اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آواز نے ایک قوم کے ناہنجار کو، جو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیر حکومت نہ آئی تھی، رام کیا اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا، اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مسٹر ڈیول، جس نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، لکھتا ہے کہ جتنا بھی ہم اس کتاب یعنی قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھیں، اسی قدر پہلے مطالعہ میں اسی نامرغوبی نئے نئے پہلوؤں سے اپنا رنگ جما دیتی ہے، لیکن فوراً ہمیں مسخر کر لیتی ہے، متحیر بنا دیتی ہے، اور آخر میں ہم سے یہ تعظیم کرا کر چھوڑتی ہے، اور اس کا طرز بیاں باعتبار اس کے مضامین و اغراض کے عفیف، عالی شان اور تہدید آمیز ہے، اور جا بجا اس کے مضامین سخن کی آیت رفعت تک پہنچ جاتی ہے۔ غرض یہ کتاب ہر زمانے میں اپنا پرزور اثر دکھاتی رہے گی۔ شہادت الاقوام، صفحہ نمبر 13۔ مصر کے مشہور مصنف احمد فتحی بابک زاغلول نے 1898 میں مسٹر کونٹ ہنری کی کتاب الاسلام کا ترجمہ عربی میں شائع کیا تھا۔ اصل کتاب فرنچ زبان میں تھی۔ اس میں مسٹر کونٹ نے قرآن کے متعلق اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کیے ہیں: عقل حیران ہے، اس قسم کا کلام ایسے شخص کے زبان سے کیوں کر ادا ہوا جو بالکل امی تھا۔ تمام مشرق نے اقرار کر لیا کہ نوع انسانی لفظاً و معناً ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشا پروازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا۔ ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور بشب چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرچشمے سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 599 میں ہے۔ قرآن کے مختلف حصص کے مطالب ایک دوسرے سے بالکل متوافق ہے۔ بہت سی آیات دینی و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہے۔ مظاہر قدرت، تاریخ، الہامات انبیاء کے ذریعے اس میں خدا کی عظمت، مہربانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے۔ بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے۔ بت پرستی اور مخلوق پرستی کو بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گبن اپنی مشہور تصنیف سلطنت روما کا انحطاط و زوال جلد نمبر 5 باب 50 میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لے کر کے دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی روح ہے، قانون اساسی ہے، اور صرف اصول مذہب ہی کی نہیں بلکہ احکام تعزیرات کے لیے اور قوانین کے لیے بھی جن پر نظام کا مدار ہے، جن سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی کی تربیت و تنسیق کے لیے گہرا تعلق ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب پر حاوی ہے۔ یہ شریعت ایسے دانشمندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئے ہیں کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس جگہ مستشرقین یورپ کے اقوال و اعتراضات اور ان کے اعترافات کا استیعاب کرنا نہیں کہ اس کی گنجائش نہیں۔ نمونہ کے طور پر چند اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ باعتبار فصاحت و بلاغت کے اور باعتبار اغراض و مقاصد کے اور باعتبار علوم و معارف کے قرآن کے بے نظیر و بے مثل ہونے کا اقرار صرف مسلمانوں ہی نے نہیں، ہر زمانے کے منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ قرآن نے ساری دنیا کو اپنی مثال لانے کا چیلنج دیا اور نہ کوئی لا سکا۔ آج بھی ہر مسلمان دنیا کے ماہرین علم و سیاست کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا دکھلا دو کہ ایک بڑے سے بڑا ماہر حکیم فلسفی کھڑا ہو اور ساری دنیا کے عقائد و نظریات اور رسوم و عادات کے خلاف ایک نیا نظام پیش کرے، اور اس کی قوم بھی اتنی جاہل گوار ہو، پھر بھی وہ اتنے قلیل عرصے میں اس کی تعلیم کو بھی عام کر دے اور عملی تنقیض کو بھی اس حد پر پہنچا دے کہ اس کی نظیر آج کے مضبوط و مستحکم نظاموں میں ملنا ناممکن ہے۔ دنیا کی پہلی تاریخ میں اگر کوئی اس کی نظیر نہیں ہوتی تو آج بڑی روشن خیالی، بڑی تیز رفتاری کا زمانہ ہے۔ آج کوئی کر کے دکھلا دے، اکیلا کوئی نہ کر سکے تو اپنی قوم کو بلکہ دنیا کی ساری اقوام کو جمع کر کے اس کی مثال پیدا کر دے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس کی مثال نہ لا سکو اور ہرگز نہ لا سکو گے تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو احکام قرآنی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔